حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، ذوالحجہ کا مبارک مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ شریف تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا، اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے بعد سیدنا امیر المومنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں آپ کو امیر حج بنا کر حج کرایا گیا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا، صحابہ کرام کو حج کے تمام ارکان سکھائے، صحابہ کرام کو حج کے تمام طریقے سکھائے اور تعلیم فرمائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور تقریباً 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام دیوانہ وار آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ دائیں بائیں سے بھی مسلمان تشریف لے آئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان خطبہ عطا فرمایا۔ اس خطبے کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ سارے دنیا کے خطبات ایک طرف اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ ایک طرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے جوامع الکلم کہ آپ مختصر کلمات کے اندر بہت سارا مفہوم ذکر فرما دیتے، اور اس خطبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ فصاحت و بلاغت اور حضور علیہ السلام کا وہ جامع الکلم ہونا جھلک رہا ہے۔ اور اس خطبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا، اور حقوق العباد پر خاص طور پر زور دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاشرت کا بھی ذکر کیا اور معاش کا بھی ذکر کیا، اور فرمایا کہ اے لوگو سنو، توجہ کرو، جو شاہد ہیں، جو موجود ہیں، وہ دوسروں تک میرے اس پیغام کو پہنچا دو۔ اور کسی حدیث کے راوی ایک ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، یہ خطبہ ایسا ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے سماعت فرمایا۔ اور پھر چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اس خطبے کو محفوظ کرو، اپنے سینوں میں محفوظ کرو، دوسروں تک پہنچاؤ، تو صحابہ کرام نے اس خطبے کو آگے بڑھایا۔ سیرت نگاروں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس خوبصورت خطبہ حجۃ الوداع کو ذکر فرمایا۔ میرے سامنے حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت النبی کی کتاب ضیاء النبی موجود ہے۔ سیرت کی اس کتاب کے اندر بہت جامع کتاب ہے یہ۔ اس کتاب کے اندر جسٹس پیر کرم شاہ صاحب بھیرا شریف، آستانہ عالیہ بھیرا شریف اور جسٹس رہے آپ نے بہت خوبصورت انداز میں خطبے کو جمع کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اس خطبے کو پڑھ کے سناؤں، اور اس خطبے کے وہ کلمات جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے نکلے، ایسا لگ رہا تھا پھول چڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام ان کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر رہے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ سنو لوگو، نہ جانے آج کے بعد میری تمہاری یہاں پر ملاقات ہو یا نہ ہو۔ حضور نے اشارہ فرما دیا کہ یہ میں آخری حج کا خطبہ دے رہا ہوں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کو آخری خطبہ حجۃ الوداع، حضور نے فرمایا کہ آنے والے سال کے اندر میری تمہاری یہاں پر ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن یاد رکھنا کہ میں تمہارے پاس
دو مضبوط چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا، اگر ان چیزوں کو جن کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تو لن تضلوا ابدا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اعتصمتم به امرین، اگر تم اعتصام مضبوطی کے ساتھ تھام دو چیزوں کو، فرمایا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبیہ، فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری تمہاری نبی کی سنت و حدیث ہے، ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو لن تضلوا ابدا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خطبے کا آغاز فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی، فرمایا بعد حمد للہ والثناء علیہ، فرمایا اللہ کی حمد اور اس کی ثنا کے بعد یا ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم واموالکم علیکم حرام، فرمایا تمہارے خون، تمہاری جانیں، تمہاری عزت و احترام اسی طرح حرام ہے۔ تو کوئی مسلمان کا خون بہائے، کسی کی عزت کو پامال کرے، فرمایا ایسے محترم ہے ایک مسلمان کا خون، اس کی عزت و احترام جیسے آج کا دن محترم ہے۔ فرمایا کہ حرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، جیسے یہ مکہ مکرمہ محترم ہے، فرمایا جیسے یہ دن محترم ہے، یہ مہینہ ذوالحجہ کا محترم ہے، فرمایا ایسے ہی ایک مسلمان کی جان، عزت و آبرو محترم ہے۔ فرمایا ایک بات کو یاد رکھ لینا، ان ربکم واحد وان اباکم واحد، فرمایا کہ تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارے جد اعلیٰ آدم علیہ السلام بھی ایک ہے۔ تمام انسانیت کوئی کہیں کا رہنے والا ہو، فرمایا وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا جد اعلیٰ بھی ایک ہے، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ توجہ کرو لوگو، توجہ کرو، یا ایھا الناس اسمعوا، سنو غور سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا احمر علی اسود الا بالتقوی، فرمایا کسی عربی کو عربیت کی بنیاد پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں ہے، فرمایا کسی سرخ اور گورے رنگ والے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں ہے۔ یہ رنگوں کا، یہ علاقوں کا، یہ زبانوں کا، فرمایا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فرمایا فضیلت کا معیار وہ ہے جو رب تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ رب کائنات نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے اندر اس آیت کریمہ سے استشہاد فرمایا، فرمایا اے لوگو، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے پیدا کیا گیا، تم سب انہی کی اولاد ہو، تمام آدمیت و انسانیت، فرمایا سب ان کی اولاد ہو۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، لیکن فرمایا پھر دنیا کے اندر وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہیں مختلف قبیلوں کے اندر، مختلف شاخوں کے اندر، مختلف برانچوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ کیوں؟ فرمایا یہ قبیلے اس لیے نہیں بنائے کہ تم فخر کرو، قرآن کہتا ہے لِتَعَارَفُوا، فرمایا یہ پہچان کے لیے ہے کہ یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے۔ جس کو قرآن نے لِتَعَارَفُوا قرار دیا تھا کہ یہ قبائل کے اندر تقسیم تمہارے تعارف اور پہچان اور الگ الگ کرنے کے لیے ہیں، اس کو تم نے لِتَفَاخَرُوا بنا دیا کہ میرا فلاں قبیلے سے تعلق ہے، میرا فلاں خاندان سے تعلق ہے، میرا خاندان بہت بڑا، میرا قبیلہ بہت بڑا۔ اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہمارے پاکستان کے اندر تو وہ قبیلے اور وہ خاندان قابض ہیں جن لوگوں نے انگریزوں کی غلامیاں کی، جن کے آباء و اجداد انگریزوں کے
پیسوں کے اوپر بکے، مسلمانوں کی مخبریاں کرتے رہے، مجاہدین اسلام کو اور علماء کرام کو شہید کراتے رہے، آج وہ پاکستان کے اندر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میرا فلاں خاندان سے تعلق ہے۔ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لے، فلاں خاندان کو انگریز نے اتنی زمینیں اور اپنی خوشنودی اور اپنی فرمانبرداری کے لیے اتنے مربع، اتنے قلعے، اتنی زمینیں ان کو پنجاب میں، سندھ میں، صوبہ سرحد میں، تمام پاکستان کے اندر انگریز نے ان کو زمینیں الاٹ کی۔ کس بنیاد پر؟ صرف اپنی تابعداری کے لیے، اپنی غلامی کے لیے اور مخبری کے لیے، کہ مسلمانوں کے لیے مخبریاں کیا کرتے تھے، ملت کو توڑ کے رکھا۔ آج وہ پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ ہم زمیندار قبیلے سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا فلاں قبیلے سے تعلق ہے۔ یہ تو بتاؤ کہ یہ زمینیں آئیں کہاں سے ہیں؟ اگر نہیں بھی ہے کسی کا تعلق، کسی کا کتنا بھی بڑا خاندان اور قبیلہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی عجمی کو، کسی کالے گورے کو کوئی فخر و تفاخر نہیں ہے۔ فرمایا ہاں، کون ہے محترم، کون ہے معزز، کون ہے مکرم؟ قرآن کا استشہاد فرمایا، فرمایا ان اکرم، اکرم افعلو کا وزن میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ تکریم والا کون ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقا، اکرم وہی ہے کہ جو اتقا ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ فرمایا اللہ کے ہاں وہ سب سے زیادہ محترم ہوگا۔ میں نے ایک بزرگ کا واقعہ آپ کو سنایا تھا جمعۃ المبارک کے اندر، کہ جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا جا کر، ان کا بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے عزت دی، لیکن برابر میں رہنے والے ایک لوہار کا جنت کے اندر مقام ان سے بلند و بالا تھا۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں لوہاراں دے منڈے نے، اے موچیاں دے نے، اے مسلی نے، یہ فلاں خاندان کے ہیں۔ حضرات گرامی، ان خاندانوں اور قبائل کی وجہ سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم آگے ہوں، یہ نہ ہو کہ کوئی لوہار اور موچی اور قصائی اور فلانا اور ٹمکانا وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کر کے میدان معاشر میں ہم سے آگے آگے ہو اور ہم پیچھے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ کرو۔ ہماری یہ جبے اور دستاریں جو ہیں وہ سب پیچھے رہ جائیں اور کوئی لوہار اپنے فرائض کو اور ایمانداری کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھ جائے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زمانہ جاہلیت کی تمام اس عصبیت کو، زمانہ جاہلیت کے اندر عرب شعراء جو ہوتے تھے وہ اپنے خاندانوں کے قصائد لکھتے تھے کہ میرا فلاں خاندان، فلاں خاندان، فلاں قبیلے سے، فلاں قبیلے سے۔ بلکہ جب حج بھی کیا کرتے تھے تو حج کرنے کے بعد بیٹھ کر کیا کرتے تھے کہ قصائد پڑھے جاتے تھے، شعر و شاعری ہوتی تھی، اپنے قبیلوں کا اور خاندانوں کا ذکر کرتے تھے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ یہاں بیٹھ کر اپنے قبیلوں کا ذکر نہ کرو، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ فرمایا جب تم مناسک کو ادا کر لو تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، ایسا ذکر کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کا بیٹھ کر ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ذکر کرو رب تبارک و تعالیٰ۔ تو وہ وہاں پر بیٹھ کر قبائل کے قصیدے لکھے جاتے تھے، قبائل کا تذکرہ کیا جاتا تھا اور اس پر فخر کیا جاتا تھا۔ عصبیت، زمانہ جاہلیت کی عصبیت کہ میرا فلاں قبیلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر فرمایا میں زمانہ جاہلیت کی تمام عصبیت کو، حضور نے فرمایا اپنے قدموں تلے روند کے جا رہا ہوں، اس عصبیت کو میں ختم کر کے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک آپ کے خاندان کا فرد ہے، آپ کی زبان کا فرد ہے، آپ کی برادری کا فرد ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا اس سے تعلق ہے، آپ کی اس سے محبت ہے، سبحان اللہ، کوئی اس کے اندر خرابی نہیں ہے۔ لیکن عصبیت تب آتی ہے، اور اس عصبیت زمانہ جاہلیت کہ ایک تو آپ صرف برادری اور زبان کی بنیاد پر آپ اس کے حق نہ حق کا ساتھ دیں کہ بھائی کچھ بھی ہے ہماری برادری کا، کچھ بھی ہے ہمارے زبان کا ہے، کچھ بھی ہے ہمارے صوبے کا ہے، کچھ بھی ہے ہمارے علاقے کا ہے، ہم نے اس کے حق نہ حق، کالے پیلے، ہر چیز کے اندر ہم نے اس کا ساتھ دینا۔ دوسرا کیو کے اندر دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایک بندہ میرٹ پر آ رہا ہے، ایک کو صرف اور صرف، جو عمومی طور پر ہمارے ہاں کشمیر کے اندر بھی ہوتا ہے، پنجاب میں بھی ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے، صرف برادری کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر
زبان اور علاقائیت کی بنیاد پر آپ کہیں کہ اس کو پیچھے کرو اور اس کو آگے کرو، یہ آپ نے ظلم کیا، یہ آپ نے حق مارا، اور وہ حق بھی مارا ہے میرٹ کا قتل کر کے آپ نے، صرف اور صرف زبان کی بنیاد پر اور عصبیت کی بنیاد پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانی قومیں عصبیت کی بنیاد پر تباہ و برباد ہوئیں، اور فرمایا کہ تم عصبیت جاہلیہ، فرمایا اس عصبیت جاہلیت کے اندر مت پڑنا۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر صحابہ کرام کے ذریعے مسلمانوں کو پیغام دیا، لیکن حضرات گرامی، جس عصبیت کو حضور اپنے قدموں تلے روند کے ختم کر کے گئے تھے، آج مسلمانوں نے اس عصبیت کو اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا۔ تو عزت کیا؟ رسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر زمانہ جاہلیت کی چیزوں کو اختیار کرنے سے ہمیں عزت و بلندیاں ملے گی، اور پھر ہم کہیں کہ کیا بات ہے، ہم دن بدن خوار کیوں ہو رہے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانہ جاہلیت کی عصبیت کو میں اپنے قدموں تلے روند کے جا رہا ہوں۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اندر فرمایا کہ لوگوں سنو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، کسی کی امانت کے اندر الامانۃ فلیردھا لمن ائتمن، فرمایا جس کی امانت ہے اس کی امانت واپس کر کے آنا۔ کسی کی امانت میں خیانت، یہ حضور علیہ السلام مرکزی خطبے کے اندر، جس کو ہم نارمل طور پر لیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے ہو جاتا ہے انسان سے آگے پیچھے، نہیں، فرمایا کہ جو مومن ہے وہ کبھی خائن نہیں ہو سکتا ہے، خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ امانتیں جس کے پاس جو ہیں ان امانتوں کو تم جو ہے ان کے مالکان کو لٹا دینا۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کے سامنے، فرمایا ان کل ربا موضوع ولکن لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، فرمایا آج اس خطبے کے موقع پر میں تمام ربا کو، تمام سود کی قسموں کو ختم کر رہا ہوں، میں یہاں پر دفن کر رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان سے آغاز کرتا ہوں۔ ان اول ربن ادا ربا العباس، حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کا بہت پیسہ دیا ہوا تھا، بہت پیسہ لگا ہوا تھا، عباس بن عبد المطلب، فرمایا سب سے پہلے میں اپنے گھر سے آغاز کرتا ہوں، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ إِلَّا رُؤُوسُ الْمَالِ، فرمایا جو کیپٹل ہے، جو اصل مال ہے وہ ان کو دیا جائے گا، باقی فرمایا جتنا سود ہے وہ یہاں آج میں ختم کر رہا ہوں، عصبیت جاہلیت کو ختم کر رہا ہوں، فرمایا آج میں سود کو ختم کر رہا ہوں کہ تم نے آئندہ سود کا لین دین نہیں کرنا ہے۔ اور فرمایا دوسرا، زمانہ جاہلیت کے اندر قتل ہوتے تھے، قتل در قتل، قتل در قتل، انتقام کے اندر، فرمایا اسی طرح میں سب سے پہلے ان تمام انتقامی قتلوں کو ختم کر رہا ہوں اور ان قتلوں کے سلسلوں کو ختم کر رہا ہوں، اور اس کا آغاز بھی میں اپنے گھر سے کرتا ہوں کہ ان اول دم اودع من دمائها دم ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، سب سے پہلے میرے خاندان کا جو قتل ہوا ہے میں اس قتل کو معاف کرتا ہوں، اور یہ نسل در نسل ہونے والے انتقامی تمام قتل و غارت گری کو ختم کرتا ہوں۔ اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ سود کا لین دین نہ کرنا، قتل و غارت گری نہ کرنا، میں تمہیں کہتا ہوں کہ زمانہ جاہلیت کی عصبیت نہ کرنا، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ کسی کے مال، کسی کی خون اور کسی کی عزت کو تباہ و برباد نہ کرنا۔ اللہ کے ہاں جیسے یہ شہر محترم ہے، ایک مسلمان کی عزت اور مال اور خون بھی محترم ہے۔ فرمایا کہ جس طرح تم اس کا احترام کرتے ہو، فرمایا تم نے جو ہے وہ ان کا بھی احترام کرنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حقوق العباد کا حکم فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں یا ایھا الناس اتقوا اللہ استوصوا بالنساء خیرا، فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی رہنا، عورتوں کے معاملے میں رب سے ڈرتے رہنا۔ فرمایا ایک لفظ نکاح کے ساتھ، ایجاب و قبول کے ساتھ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، ایک کلمے کے ساتھ وہ تمہارے لیے حلال ہو گئی ہیں، تمہارے پاس آ گئی ہیں۔ فرمایا تم نے ان کا حقوق کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔
فرمایا ان کے ساتھ معاملات تم نے اچھے کرنے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ ایسے برتاؤ کرنا ہے کہ جیسے عرف عام کا برتاؤ ہے، وہ تمہاری عزت ہیں، تم ان کی عزت ہو۔ جب تمہارے نکاح کے اندر آ گئی، تمہاری منکوحہ ہو گئی، فرمایا وہ تمہاری عزت بن گئی اور تم اس کی عزت بن گئے، اس لیے میں تمہیں نصیحت و وصیت کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کی عزتوں کو خیال کرنا، اور فرمایا کہ کوئی آپس میں ظلم نہ کرنا اور آپس کے اندر زیادتی نہ کرنا۔ پھر خاص طور پر فرمایا رحمہم اللہ امرأن سمع مقالتی، اللہ اس پر رحم کرے جو میری باتوں کو سن رہا ہے، اور میری باتوں کو سن کر جو آگے پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمائے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو سماعت فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ قد ادى لکل ذی حق حقا۔ ہمارے عمومی طور پر ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ تو بتاتے ہیں کہ یہ 100 تسبیح پڑھنی ہے تم نے۔ حضرت کتنی پڑھنی ہے آپ نے؟ کتنی تسبیحیں بتائی تھی؟ کتنی تسبیحیں بتائی تھی حضرت آپ نے؟ تسبیحوں کی گنتیاں تو ہم جو ہے وہ یاد کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں بار بار، لیکن یہ جو مخلوق خدا کا حق مار رہے ہوتے ہیں، فرمایا جب تک کسی حقدار کا حق اس کو نہیں دو گے، فرمایا تم اللہ کی بارگاہ کے اندر کتنے بھی تہجد پڑھتے رہو، چاشت پڑھتے رہو، اشراق پڑھتے رہو، تسبیحات پڑھتے رہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میزان عمل پر جو ہے وہ اعمال کی گنتی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنی تسبیحیں پڑھی تھی، 10 پڑھی تھی، 20 پڑھی تھی۔ میزان عمل پر اعمال تولے جاتے ہیں، گنے نہیں جاتے۔ کیا مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کوانٹٹی نہیں ہے بلکہ کوالٹی ہے۔ کسی نے ایک بار محبت سے سبحان اللہ کا، اچھا ہم تسبیح بھی پڑھتے ہیں، جیسے نماز کے بعد تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 پوری کر۔ بھائی کس نے کہا ہے کہ 33 پورے کرنے، اور ایسے پورے کرو کہ پڑھا ہی نہ جائے، سمجھ بھی نہ آئے۔ کوانٹٹی پوری ہمارے دماغوں کے اندر یہی ہے کہ ہم نے اس کی تعداد، یہ تعداد پر ہمیں اجر ملے گا، ہمیں 33 جلدی کر دو۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کوانٹٹی نہیں ہے بلکہ کوالٹی ہے۔ کسی نے محبت و شوق کے ساتھ 3 بار بھی کہہ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، شاید اس 33 والے سے زیادہ رب تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے۔ فرمایا کسی بھی چیز کو کرو، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تمہاری گنتی نہیں ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس خلوص کو، محبت کو اور پیار کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح قربانی ابھی ہم نے کی ہے، قربانی کے اندر یہ نہیں دیکھا گیا کہ کس کا جانور بڑا ہے اللہ اس کو زیادہ اجر دے گا۔ بھائی تمہیں تو بہت کم اجر ملے گا، تمہارا تو بہت چھوٹا جانور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جانوروں کو دیکھ کر ہمیں اجر نہیں دیتا ہے۔ کسی کا چھوٹا سا بکروٹا ہے، دیہات کے اندر اس نے پالا ہوا ہے، 6 ماہ دمبا بھی ہے جی، اور کسی نے منو کا کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی نیت پر اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کبھی کبھی رب تبارک و تعالیٰ بندے کا ایک چھوٹا سا صدقہ ہوتا ہے، فرمایا اس کو بڑھاتے 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 احد پہاڑ کے برابر اس کا اجر بنا دیتا ہے۔ تو ہمیشہ زندگی کے اندر یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز کریں وہ کوالٹی کی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت، تمہاری نفلی عبادت جو ہے فرائض تو پورے کرنے ہیں، فرمایا وہ اقل بھی کیوں نہ ہو اس کے اندر دوام ہونا چاہیے اور اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ دوسرا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یار میں نے نوافل ادا کرنے ہیں، میں نے یہ چاش پڑھنی ہے، میں نے اشراق پڑھنی ہے، میں نے تہجد پڑھنا ہے، اور صبح اٹھ کے تہجد، اس کے بعد بازار جب جائیں گے تو میں نے جا کے لوگوں کے گلے کاٹنے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، لوگوں کے حق مارنے ہیں۔ بلکہ یہاں کانسیپٹ یہ بن گیا ہے کہ آپ لوگوں کا مال لوٹیں، ظلم کریں، زیادتی کریں، ملک کو لوٹیں۔ یہ جو ساری کی ساری ہماری بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے سارے کے سارے، اس کے بعد ایک رمضان کے اندر آپ عمرے پہ چلے جائیں اور سال کے اندر جا کر خانہ کعبہ کا آپ طواف کر کے آئیں، چکر لگا کے آئیں۔ یہ جتنے سال بھر آپ نے چکر دیے لوگوں کو، یہ سارے وہاں چکر لگانے سے سب ختم ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا نہیں ہے، جو لوگوں کا حق مار کے تم گئے ہو، فرمایا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ تم لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر خاص طور پر فرمایا کہ لوگوں سنو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں
کہ سب سے پہلے ان اللہ قد ادا لکل ذی حق حقا، فرمایا کہ سب سے پہلے لوگوں کے حقوق کو ادا کرو. کسی کا 1 روپیہ بھی آتا ہے، کسی کی 1 پینی بھی آتی ہے، اس کو ادا کر کے پھر تم جاؤ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار کیا ہو گیا، میں نے اگر 5 کروڑ 10 کروڑ روپے لوٹ لیا ہے تو میں نے چیریٹی بھی تو کیا ہے 1 کروڑ روپے. یہ بھی تو دیکھو، یہ سارے 9 کروڑ روپے میرے اس چیریٹی سے یہ بلیک بھی وائٹ ہو چکے ہیں، کبھی بھی وائٹ نہیں ہوں گے. یہ دنیا کے اندر MSC اسکیمیں چلتی ہیں، دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی راستہ چلتا ہے. بلکہ کل پرسوں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ یہ یورپ کے ممالک نے باقاعدہ طور پر، ویسے تو بیٹھ کر وہاں پر حقوق انسانیت کی اور ہیومن رائٹس کی اور فلانا ٹمکانا جمہوریت کی اور سب باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو آف شور کمپنیاں ہیں، ان کمپنیوں کو خود ان یورپ والوں نے بنایا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے سارا لوٹا ہوا مال آپ وہاں پر لے کر جائیں، وہاں آپ کو سیفٹی ملے گی، وہاں آپ کو سیکیور رکھا جائے گا. نہ وہاں کا لا، اس لا کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پر ایگزمپشن دی ہوئی ہے اور باقاعدہ طور پر استثناء دیا ہوا ہے کہ ان آف شور کمپنیوں کو تم نے نہیں چھیڑنا ہے. حضرات گرامی، یہ دنیا کے اندر، دنیا کے معزز معاشرے کے اندر لوگوں نے لوٹ مار کا ایک حق بنایا ہوا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر کسی بلیک کو وائٹ کرنے کا کوئی نہیں ہے. جس کا حق مارا ہے، جس پر ظلم کیا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، فرمایا اس ظلم کا تمہیں بدلہ دینا پڑے گا، اس کا حق دینا پڑے گا. فرمایا میدان معاشر کے اندر ایک بندہ آتا ہے اور وہ نیکیاں لے کر آتا ہے، تسبیحات، تحلیلات، نمازیں، نوافل، لیکن لوگوں کے حق مارے ہوئے، کسی کا پیسہ کھایا، کسی کی زمین کھائی، کسی کے ساتھ زیادتی کیا، فلاں کیا فلاں کیا. فرمایا اس کے پاس وہ سارے لوگ آ جائیں گے اور اس کی نیکیاں، وہاں تو دراہیم و دنانیر نہیں ہے، وہاں تو مال نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو آج تمہارے پاس درہم بھی موجود ہیں، دینار بھی موجود ہے، یعنی مال موجود ہے، جو دینا ہے وہ لینا دینا یہیں پر کر لو. وہاں پر جا کر نہ کوئی درہم ہوگا نہ کوئی دینار ہوگا، وہاں کچھ نہیں دے سکو گے. پھر بندے کی نیکیاں دینی پڑے گی اور آخر کے اندر وہ بندہ قلاش ہو کر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس خطبے کے اندر جہاں حقوق اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، اللہ کی عبادت کے بارے میں، فرمایا میں نے آج توحید کے پرچم کو اتنا بلند و بالا کر دیا، فرمایا کہ اب مجھے شرک کا خوف نہیں ہے. لیکن وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا، فرمایا غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا ارقاءکم اطعموہم مما تأکلون وکسوہم مما تکسبون. فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان ضعیفوں کا، کمزوروں کا، غلاموں کا، فرمایا جو تمہارے ساتھ متعلق ہیں، تم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے؟ فرمایا جو تم کھاتے ہو تم نے ان کو بھی وہی کھلانا ہے. یہ میرے سامنے خطبہ کھلا ہوا، میں خطبے کے وہ لفظ پڑھ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما کے گئے. میرا اور آپ کا رویہ آج کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس میرے اور آپ کے بچے چیز کھائیں تو وہ الگ ہے، لیکن جب ہم کسی کو دینے لگتے ہیں اور خاص طور پر کسی مزدور کو، غلام کو، اپنے کسی ملازم کو، تو کہتے ہیں 3rd کلاس قسم کا. وہاں لکھا ہوتا ہے باقاعدہ طور پر زکوٰۃ کے کپڑے یہاں ملتے ہیں، زکوٰۃ کے دینے کے لیے راشن یہاں ملتا ہے. وہ زکوٰۃ کے دینے والا راشن، اس کے اندر گھر جا کے کیڑے نکلتے ہیں. وہ کپڑے جو دیتے ہیں اس کو 1 مرتبہ دھوئیں، 2 مرتبہ دھوئیں، وہ کپڑا ہاتھ میں آتا ہے. ارے خدا کے بندے، دودھ بھی دے رہے ہو تو مینگنیاں ڈال کے اس کے بیچ میں دے رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اطعموہم مما تاکلون، اللہ اکبر، وکسوہم مما تلبسون. فرمایا ان کو وہ کھلانا جو تم کھاتے ہو، جو تمہارے بچے کھاتے ہیں، ان کو وہ پہنانا جو تم پہنتے ہو، جو تمہارے بچے پہنتے ہیں. یہ تو بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ درجے کا حکم دیا. آج تو ہم وہ نہیں دے سکتے تو کم سے کم وہ تو دیں جس کو وہ پہن سکتے ہیں، جس کو وہ کھا سکتے ہیں. آج تو کانسیپٹ یہ ہو گیا کہ اللہ کے نام پر 3rd کلاس قسم کی چیز کو دیا جائے، بالکل بیکار قسم کی چیز کو دیا جائے. اور فرمایا کہ یہ بات یاد رکھنا کہ آج وہ تمہارے ہاتھوں کے اندر تمہارے ملازم ہیں یا تمہارے غلام ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ غلامی اور یہ ملازمت سدا رہے گی، بلکہ ایک نہ ایک دن تمہیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. فرمایا ایک لمحے کے لیے بھی کسی کی مسافت اور کسی کے ساتھ سفر کیا، وہ تمہارا ساتھی بنا، اس ساتھی کے بھی حقوق ہوتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، غلام ساتھ ہے، نکیل پکڑی ہوئی ہے، راستہ کاٹ رہے ہیں، راستے کے اندر فرماتے ہیں اب تھوڑی دیر کے لیے اونٹ پر آپ بیٹھ جائیں۔ حضور آپ تو آقا ہیں، آپ تو بادشاہ ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، کتنے لاکھ مربع میل کے سربراہ ہیں، بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ انسان تم بھی ہو، انسان میں بھی ہوں، تھک تم بھی جاتے ہو، تھک میں بھی جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا اب تم سوار ہوگے اور میں جو ہے وہ لگام پکڑوں گا، اور کہا کہ سفر کے اندر ہم دونوں ساتھی ہیں، تم غلام ہو، میں امیر المومنین نہیں، سفر میں ہم دونوں ساتھی ہیں۔ اور فرمایا کہ ہم ایسا کریں گے کہ باریاں لگا لیں گے، کبھی تم بیٹھا کرو گے، کبھی میں بیٹھا کروں گا۔ چلتے 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 اتفاق ایسا ہو گیا کہ باری جب غلام کی آئی بیت المقدس میں داخل ہونے کی، تو آقا نے لگام پکڑی ہوئی اور غلام اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا۔ کتنے یہودی مسلمان ہو گئے کہ ایسا عدل کرنے والا جو اپنے لوگوں کے ساتھ ایسا عدل کر رہا ہے، وہ کیسا زمین پر عدل کا نظام قائم کرے گا؟ دنیا کے سارے قانون کو دیکھ لو، افلاطون کو دیکھو، ارسطو کو دیکھو، انہوں نے لکھ لکھ کے قوانین عدل جو ہے الماریوں کے اندر، کتابوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیا ہوا عدل کسی الماری میں نہیں ہے، بلکہ ان کے صحابہ نے زمین پر نافذ کر کے دکھایا۔ پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نافذ فرمایا، اور پھر ان کے خلفائے راشدین نے نافذ کر کے دکھایا۔ عزیزان گرامی، آج دنیا کے اندر جو ہے حقوق انسانیت کے چارٹر بنتے ہیں، آج دنیا کے اندر وومنز کے حقوق کے اور ان کے رائٹس کے چارٹر بنتے ہیں، غلاموں کے اور مزدوروں کے لیبر ڈے منایا جاتا ہے۔ خدا کی قسم تمہارے یہ سارے قوانین ایک طرف، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ خطبہ ایک طرف۔ تم نہ ہمیں لیبر لا دو، نہ قانون دو، نہ حقوق انسانیت سکھاؤ۔ بحمد اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے حقوق دیے ہیں، غلاموں کے حقوق دیے، عورتوں کے حقوق عطا فرمائے، یہاں تک کہ جانوروں اور پرندوں کے، اور جس علاقے سے گزرو تو فرمایا درخت نہ کاٹو، کسی علاقے کو ویران نہ کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ باقاعدہ طور پر جو ذمی تھے، جو غیر مسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ریاست کے اندر تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں عمر اتنا عدل دے رہے ہیں کہ ہمارے اپنے یہودی بھی نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں ایک علاقے کے اندر، دیکھا کہ ایک بوڑھا مزدوری کر رہا ہے، بوڑھا ذمی ہے، یہودی ہے، مزدوری کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تم کیوں مزدوری کر رہے ہو؟ کہا کہ مجھے ٹیکس دینا پڑتا ہے اور اس کے لیے میں مزدوری کر رہا ہوں۔ آپ نے حکم نامہ جاری کر دیا کہ اس نے اپنی جوانی ریاست کے لیے وقف کی ہے، اور آج جو بڑھاپا جب آیا ہے تو اس سے کام لیا جا رہا ہے، اب اتنی عمر کے بعد کوئی بھی بوڑھا کام نہیں کرے گا اور اس سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ آج تم حقوق انسانیت کی بات کرتے ہو، لیکن چند سال پہلے ایک پادری نے بھی یہ بات کہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اگر تم برطانیہ کو، UK کو ایک باقاعدہ ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہو کمپلیٹلی، تو اس کے اندر عمر لاس کو جب تک شامل نہیں کرو گے تو مکمل تمہاری اسٹیٹ ویلفیئر نہیں بنے گی۔ تو بحمد اللہ تبارک و تعالی یہ عدل کا نظام، حقوق انسانیت کا نظام، یہ تمام رائٹس اور یہ تمام چیزیں ہمیں UNO سے یا کسی سے اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے ہیں۔ لیکن یہ بدقسمتی آپ کی ہے، بدقسمتی میری ہے، بدقسمتی امت مسلمہ کی ہے کہ ہم نے ان سنہری احکامات کو اٹھا کر پس پش ڈال دیا ہے، حضور کے اس خطبے کو اٹھا کر ہم نے پھینک دیا ہے، اور ہم زندگی اپنی خواہشات پر، نفسانیت پر اور تمام چیزوں پر گزارنا چاہتے ہیں، اور جو بندہ نفسانیت پر گزارتا ہے تو پھر وہ تنزل کے گڑھے کے اندر گرتا ہے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اس خطبے کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔